ہم نے اربن اور رورل ڈیوائیڈ کو دوبارہ کریٹ کیا ہے کیونکہ ہماری آبادیاں اب اس سائز کی ہو چکی ہوئی ہیں کہ جب تک میونسپل کمیٹیز کا سٹرکچر سامنے نہیں آتا ان آبادیوں کی حکمرانی اور ان کی سروس ڈیلیوری عام انسان کو عام شہری کو جو صفائی کی پینے پانی کی اور اس قسم کی سہولیات ہیں وہ جب تک میونسپل اربن سٹرکچرز نہیں فارم ہوں گے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے پورے پنجاب کے اندر جہاں صرف ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر میونسپل کارپوریشنز ہوتی تھی کیونکہ ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے اوپر تھی اس کو ہٹا کے ہم نے پاپولیشن کا کرائٹیریا لے کے آئے جو کہ ایک زیادہ میرٹ بیسڈ ہے اور 14 نئی میونسپل کارپوریشنز فارم کی جا رہی ہیں اس قانون کے مطابق۔ 235 سے زیادہ 25,000 کی آبادی تک کے جو چھوٹے شہر ہیں ان کو انشاءاللہ 235 سے زیادہ ان شہروں کے اندر میونسپل کمیٹیز فارم کی جائیں گی جو اپنی حکمرانی اپنے آپ کے اوپر خود کریں گی۔ اس کے علاوہ ہم نے یونین کاؤنسلز کے اندر ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے چیئرمین اور وائس چیئرمین کو الیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس قانون کے تحت۔ اس کے علاوہ جو اسپیشل سیٹیں ہیں اس میں خواتین کی ریپرزنٹیشن کو بڑھایا گیا ہے، اس کو ڈبل سے بھی زیادہ کیا گیا ہے۔ جو ہینڈی کیپڈ لوگ ہوتے ہیں معذور ان کی ریپرزنٹیشن کو بڑھایا گیا ہے، یوتھ کو بڑھایا گیا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یوتھ کا کردار ہماری حکمرانی کے اندر اور حکومت سازی کے اندر گراس روٹ لیول کے اوپر بہت زیادہ ہونا چاہیے جو اس وقت ہے، اس کو بھی بڑھایا گیا ہے۔ ہم نے یونین کاؤنسلز کو صحیح معنی میں اسٹرینتھن کیا ہے۔ اسٹرینتھن پیسے اور ریسورسز سے ہوتی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یونین کاؤنسل کو بغیر ایم این اے ایم پی اے کی انٹرفیرنس کے، بغیر ضلع کاؤنسل کے چیئرمین کی انٹرفیرنس کے، بغیر تحصیل کاؤنسل کی انٹرفیرنس کے پہلی دفعہ یونین کاؤنسلز کو جو فنڈز ہیں جو لوکل گورنمنٹ کو آئیں گے اس کا 10% حصہ، یعنی ہر یونین کاؤنسل کو اوسطاً تقریباً 10 سے 15 لاکھ روپے فی مہینہ جایا کرے گا اپنے مسائل حل کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے ہر یونین کاؤنسل ایک سال کے اندر 1.5 سے 1.25 کروڑ روپے کے ترقیاتی کام، نالی گلی سولنگ، جس کا ایک مسلسل تنقید ہوا کرتی تھی کہ ایم این ایز ایم پی ایز کا یہ کام نہیں ہے، وہ وہاں کی حکمران اور وہاں کی حکومتیں خود اپنا فیصلے کیا کریں گی بغیر کسی سے پوچھے اور عوام کی مرضی کے مطابق انشاءاللہ۔ یہ ایک ریولوشنری سٹیپ ہے۔ اس کے بعد ہم نے یونین کاؤنسل کے وائس چیئرمین کو، یونین کاؤنسل کا جو وائس چیئرمین ہے وہ ایک اپر ہاؤس کے اندر جائے گا، تحصیل کاؤنسل کے ہاؤس کے اندر، اور وہی صرف وہ وائس چیئرمین میں سے ہی کوئی اس کی ہم نے کو الاؤ کیا ہے کہ وہ تحصیل کی حکومت کو ہیڈ کرے۔ تو آپ دیکھیں کہاں یونین کاؤنسل کی وائس چیئرمینی کی پوزیشن اور اس گراس روٹ لیول کے سیاستدان کو جو عام آدمی ہوگا، جو بڑے بڑے لوگ نہیں ہوں گے، جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ الیکشن جو عمران خان لے کے آ رہا تھا جہاں صرف پیسے کا زور رکھنے والے صرف پورے ضلعوں کے اندر اور تحصیلوں کے اندر حکمرانی کر سکتے تھے اور الیکٹ ہو سکتے تھے، اس کے بجائے ہم نے الٹا ایک غریب آدمی کو بھی جو کم وسائل رکھتا ہے اگر وہ یو سی کا وائس چیئرمین بن سکے گا تو وہ تحصیل کا بھی وہی چیئرمین بن سکے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بن سکے گا۔ تو ہم نے اس قسم کی ریولوشنری سٹیپس کی ہیں۔ ان حکومتوں کو خود پیسے اور وسائل جمع کرنے کے اختیارات دیے گئے ہیں۔ جو آفیسرز ان حکومتوں میں جا کے کام کریں گے، ان حکومتوں کے سربراہان کے اوپر وہ آفیسرز امپوز نہیں کیے جائیں گے، ان کا اختیار ہوگا کہ وہ کس کو ایکسیپٹ کریں اور کس کو نہ کریں، تاکہ وہاں اگر کوئی افسر صحیح کام نہیں کر رہا ہوگا تو اس حکمران کی، یو سی والے کی، تحصیل والے کی، ضلع والے کی اپنی اتھارٹی ہوگی کہ وہ اس کو چینج کر کے بہتر کارکردگی دکھانے والے آفیسرز کو کر سکیں۔ ہم نے ایک اور بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے کہ پبلک سروس کمیشن کے بغیر 11 گریڈ سے اوپر کے افسر ہائر نہیں ہوں گے لوکل گورنمنٹ سروسز کے اندر۔ باقاعدہ ٹرانسپیرنٹ میکنزم کے ذریعے پبلک سروسز کمیشن کے تحت ہائرنگ ہوگی، ٹرانسپیرنسی کے تحت جو شہباز شریف صاحب کا ایک جو پرنسپلز آف میرٹ ہوتے تھے وہ پی ایم ایل این الحمدللہ حمزہ شہباز صاحب کی حکومت کے اندر اس کو آگے پرسو کر کے آگے لے کے جا رہی ہے۔ ہم نے جو آپ کے جنرل ریونیو ریسیٹس ہیں پورے صوبے کی، اس کا پہلے صرف 26% تک
دیا جا سکتا تھا لوکل گورنمنٹ کو، اس کو بھی ہم نے 28% تک لے کے گئے. اس کا پہلے صرف 26% تک دیا جا سکتا تھا لوکل گورنمنٹ کو، اس کو بھی ہم نے 28% تک لے کے گئے ہیں تاکہ وہ لوکل گورنمنٹ زیادہ امپاور ہو سکے. چیک اینڈ بیلنس کا پراپر ہم نے کیا ہے. لوکل گورنمنٹ کا جو کمیشن ہے اس کو اسٹرینتھن کیا ہے. یہ جو بڑی بڑی اتھارٹیز کا آپ دیکھتے ہیں، پی ایچ ایز ہیں، ایل ڈی ایز ہیں، مختلف اتھارٹیز ہیں جو مختلف فنکشنز کر رہی ہیں لوکل گورنمنٹ کے، ان کا اور لوکل گورنمنٹ کا آپس میں ایک اسٹرانگ بانڈ اور کنیکشن بنا ہے. یعنی ہر اتھارٹی کا جہاں چیف منسٹر صاحب خود چیئرمین نہیں ہے، اس کا وائس چیئرمین اس لوکل گورنمنٹ کا جو سربراہ ہوگا وہ ہوگا. جہاں چیف منسٹر صاحب چیئرمین نہیں ہے، وہاں لوکل گورنمنٹ کے جو ہیڈز ہیں وہ ان اتھارٹیز کو چیئر کریں گے. اور ہم نے یہ چیز کی جو ٹرانزیشن ہے یہ ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ بھی کرنی ہے. اسی لوکل گورنمنٹ جو کمیشن ہے جس کو اسٹرینتھن کیا گیا ہے اس کی اتھارٹی کو، اس کا بھی ایک اہم کردار ہوگا اس قسم کی اتھارٹی کی ٹرانزیشنل فیز کے اندر. میں آپ کو یہ بھی اینڈ میں بتاتا چلوں کہ ہمارا جو خود مختاری ہے لوکل گورنمنٹس کے سربراہان کو، وہ خود مختاری کا لیول آج تک پاکستان میں کسی لوکل گورنمنٹ کو نہیں ملا جو اس قانون کے تحت ہے. تو ہمارا جو بیسک جو بنیادی سیاسی فلسفہ ہے پی ایم ایل این کا، وہ اس چیز کے اندر یقین اور ایمان کی حد تک یقین ہے کہ لاہور کے دارالخلافہ سے صرف جنوبی پنجاب کے ڈرامے والے سیکریٹریٹ جو پچھلی حکومت بنانے کی کوشش کاری تھی، صوبہ تو چھوڑے سیکریٹریٹ بھی نہیں بنایا گیا، اس اقتدار کو ہم ہر یو سی لیول تک بہاولپور کے اندر، گجرانوالہ کے اندر، پنڈی کے اندر، چکوال کے اندر اور دیرہ غازی خان کے اندر ایک ہی قسم کا اختیار نیچے یو سی لیول تک ہم لے کے جا رہے ہیں الحمدللہ. یہ ہماری حکومت کی 1-1.5 مہینے کے اندر ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے چیف منسٹر صاحب کی، اور انشاءاللہ اس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچا کے ایک فیئر الیکٹرل پروسیس کے ذریعے اس کو عمل میں لا کے جلد از جلد ان حکومتوں کا قیام بھی یقینی بنائیں گے. اور بجائے کچھ 20, 30, 40, 50 لوگ بیٹھ کے صرف لاہور کے اندر حکمرانی کریں، اس کے بجائے 50,000 سے زیادہ لوگوں کے نمائندے ان اختیارات کے ساتھ، جو پچھلے اختیارات سے شاید 200% زیادہ ہوں گے انشاءاللہ، اس کے ذریعے پنجاب کے عوام کے بنیادی مسائل حل کر کے، اسکول آپ کے لوکل گورنمنٹس کے اختیار میں ہوں گے، ہسپتال ان کے بی ایچ یوز ان کے اختیار میں ہوں گے. وہ اسکولوں کے بچوں کے اندر کو اگر استاد ان کا استانی پڑھانے والی صحیح نہیں ہوگی تو اس کا تبادلہ کرنا، اس کی سرزنش کرنا، اس کو صحیح لائنز کے اوپر لے کے آنا جہاں ان کی اپنی اولاد پڑھ رہی ہوتی ہے، اس کا اختیار اب اس قانون کے ذریعے مقامی حکومتوں کے پاس صحیح معنی کے اندر شفٹ ہوگا. بہت شکریہ. صوبائی وزیر خزانہ سردار ویس لغاری کی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس جاری ہے. ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہر یونین کونسل اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوگی. ساتھ ہی ساتھ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر یونین کونسل میں سالانہ 1 سے 1.5 کروڑ کے ترقیاتی کام ہوں گے، اور جس طرح سے بجٹ کے خد و خال بنائے گئے ہیں اس پر انہوں نے بریف کیا ہے. چاہیے آپ لوگوں نے آج کور بھی کیا ہے، اور وہ پھر پنجاب کے عوام کے بھی علم میں ہونے چاہیے. اور اس کے ساتھ کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے جس پہ تھوڑی بات کرنا ضروری ہے. تو بریفلی کچھ بات میں آپ سے کروں گا، کچھ عطا صاحب کریں گے. ایک تو ابھی آپ کے پاس آنے میں تاخیر ہوئی، اس پر تھوڑے معذرت خواہیں. سردار صاحب نے آپ کے ساتھ بڑی تفصیل سے بات کی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے. اسی لوکل گورنمنٹ کے لاء میں یہ بھی ضروری بات ہے کہ صاف دیہات پروگرام جو ہے اس کے ساتھ منسوب ہے، اور یہ اس حکومت کا ایک بالکل کلیئر ریزالو ہے کہ یہ انشاءاللہ ان 12 ماہ کے اندر، جتنا عرصہ بھی ابھی اگلے الیکشنز میں رہتا ہے، پنجاب کے طول و عرض میں ایک صفائی کا بڑا مفصل اور بڑا بہترین نظام مہیا کیا جائے گا. اس کے لیے ہم اپنے منصوبے کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے بھی کچھ وقت لے رہے ہیں، اور سردار صاحب کی سپرویژن میں، چیف منسٹر پنجاب کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ ایک ایسا نظام لائیں گے جو کہ دیر پا بھی ہوگا اور مستقل بھی ہوگا. آج پاس کیے گئے قوانین میں یہ لوکل گورنمنٹ کا، تو آپ کو سردار صاحب نے بتایا
کچھ قوانین ایسے بھی تھے جو پنجاب اسمبلی سے متعلقہ تھے. تاریخی طور پہ 1947 سے لے کے جو پہلے رولز تھے، رولز آف پروسیجر پنجاب اسمبلی کے، اور پھر 1997 میں اور اس کے بعد کی گئی وقتاً فوقتاً ترامیم کے اندر ہمیشہ سے یہ رہا کہ گورنمنٹ کا یعنی ایگزیکٹو کا ایک تعلق جو تھا وہ لا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تھا تھرو دا پروسیسز آف نوٹیفیکیشنز. تو پیچھے جو 2020 میں ایک تبدیلی کی گئی وہ یہ کیا گیا کہ پنجاب اسمبلی کے سیشنز کو نوٹیفائی کرنے کا اختیار بھی اسمبلی سیکریٹریٹ میں لے لیا گیا. اب اسمبلی کی اٹانومی کا تعلق اس کی لیجسلیٹو برانچ اور پارلیمنٹری اوورسائٹ برانچ کے ساتھ. اسمبلی کی جو فنکشنلٹی ہے اس کی ڈپینڈنس، کیونکہ اخراجات کا تخمینہ وہ کیونکہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے ان کو دیا جاتا ہے، تو گورنمنٹ کا ایک انٹریکشن جو بھی تھا وہ لا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تھا، تو اس کو ان کو دیا جاتا ہے. تو گورنمنٹ کا ایک انٹریکشن جو بھی تھا وہ لا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تھا، تو اس کو اس کی واپس اصل شکل میں لایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک ڈسپیرٹی پیدا ہوئی تھی. آپس میں قوانین کا ربط نہیں رہا تھا، آئینی طور پہ بھی درست نہیں تھا، تو اس کو ایٹ پار کیا گیا ہے باقی اسمبلیوں کے ساتھ اور قومی اسمبلی کے ساتھ. جو پنجاب کے اندر ایک کیا گیا تھا پرسن اسپیسیفک کہ ایک میرا اپنا سیکٹری ہوگا اور اسی کے ذریعے میں کچھ کروں گا، اور حکومت کیونکہ اس کی میرے ساتھ ہاسٹیلٹی ہے تو کسی بھی صورت میں چاہے وہ آپ ان کے اتحادی ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، تو ایک فیفڈم اور ایک آئیلینڈ کریٹ کیا گیا تھا جو کہ نہ آئینی اعتبار سے درست تھا نہ قانونی اعتبار سے درست تھا. تو اس حکم کو دور کیا گیا. دوسری ایک بڑی غلطی جو ہوئی، اور میں اس پہ نادم بھی ہوں کہ میں بھی اس کا حصہ تھا، میں اتفاق کرتا ہوں، شاید میری نظر سے گزر گیا، کوئی صرف نگاہ ہو گئی اور اس قانون کو میں نے غور سے دیکھا نہیں. لیکن پہلی بار جب صحافی دوستوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر ہم کچھ رپورٹ کریں گے اور اس رپورٹ کی پاداش یہ ہوگی کہ ہمیں اس جرم کی سزا میں 6 ماہ تک یا 3 ماہ تک قید کر دیا جائے گا، تو یہ بہت بڑی قدغن ہے. تو آئے اسٹریٹ اوے میں نے اسپیکر صاحب سے اس وقت کہا کہ یہ غلط ہوا ہے، اور اگر آپ کے پاس صحافی تنظیمیں آ رہی ہیں اور آپ سے بات چیت کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے اس پہ لیت و لال نہیں کرنی چاہیے. یہ ہم سے غلطی ہوئی، اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کو درست کرنا چاہیے. اسی طرح سے ایک اور قانون جیسا وہ صحافیوں کے بارے میں تھا، وہ یہ قانون بنا دیا کہ پریولیجز کمیٹی کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی سرکاری افسر کو 6 ماہ کے لیے قید کا حکم دے سکتی. اب اس میں پروسیکیوٹر بھی کون ہوگا، یعنی ٹرائل کا ڈیو پروسیس کا جو آرٹیکل 10A کی منشا ہے کانسٹیٹیوشن کی، ڈیو پروسیس اسے پرووائڈ نہیں کیا جائے گا. ایک ہی چارجنگ اتھارٹی ہوگی. یعنی یہ 4 اختیارات آپ نے آج تک، یہ تو چیئرمین نیب کے پاس بھی نہیں تھے، ان کے پاس بھی ایک کم تھا. تو یہ ایک ایسا ڈریکونین صورت اختیار کر جانا تھا جو کہ گورننس کے پورے سٹرکچر کو زمین بوس کر دیتا. تو اس کی ایک ریسنٹ مثال آپ کے سامنے ہے، سٹالنگ آف بجٹ. تو یہ قوانین جامد نہیں ہوتے، وقت کے ساتھ ان کی تشریح ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کبھی کسی لاء کی اپلیکیشن غلط ہو سکتی ہے، کن سرکمسٹانسز میں. آئی ایم فار پارلیمنٹری اوورسائٹ. میں چاہتا ہوں کہ اب جو نمائندگان کا ایوان ہے اس کو ایک امتیازی حیثیت اس سٹرکچر کے اندر رہنی چاہیے. وہ لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے، عوامی نمائندگان کا یہ حق ہے، اور یہ ایک کانسٹیٹیوشن کی اسکیم بھی ہے. بٹ دیٹ از فار پارلیمنٹری اوورسائٹ. وہ ایک ایسے نظام کے لیے ہے جس کے ذریعے آپ ایگزیکٹو کے نظام کو بہتر انداز میں چلا کے جواب دے کر سکیں. بیونڈ دیٹ وہ مس یوز ہو جائے گی. تو اس کو درست کیا گیا جو میں نے آپ کے سامنے اس کی وجوہات بیان کی. 2 قوانین تو یہ ہیں، تیسرا لوکل گورنمنٹ کا ہے. اس کو ہم ایک ریگولر فیچر کے طور پہ آپ کے ساتھ رکھیں گے. جب بھی کوئی پبلک امپورٹنس کا قانون، کوئی بھی ایسا جو عوامی اہمیت کا حامل ہوگا، تو اس پر آپ کے ذریعے پوری عوام کے ساتھ اس کی تفصیلات بھی شیئر کی جائیں گی. کل ایک بڑا فیصلہ اور بھی تھا، ایک بہت بڑی پبلک انکنوینئنس کا فیصلہ تھا، جس سے کم و بیش 7 یا 8 اضلاع بری طرح متاثر تھے پنجاب کے طول و عرض میں. 2019 سے قبل پنجاب میں تقریباً 38 ٹول پلازاز ہوتے تھے. تو یہ جب چیف منسٹر پنجاب تشریف لے گئے تھے جنوبی پنجاب کے دورے پہ، اور اس کے بعد پھر عطا صاحب ان کے ساتھ تھے، یہ گجرانوالہ گئے،
तब ऑन द सेकंड काउंट ये देखा। इसी तरह कसूर में मेरा एक टोल प्लाज़ा था, 2 थे। इसी तरह नारोवाल सियालकोट में थे। तो वो एक बड़ी पब्लिक इनकन्वीनियंस का था और उसके टोल के ज़रिए कुछ बड़ी खातिर खा रकम भी हासिल नहीं हो रही थी और अवामी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। तो उन टोल प्लाज़ास को फिलफौर ख़त्म करने की कल काबीना ने मंजूरी दी है। वो 11 टोल प्लाज़ा जो 2019 में कायम किए गए थे वो सारे ख़त्म कर दिए गए। अब मैं तीसरी बात जो आपसे करना चाह रहा हूँ वो ज़रा सियासी नोयत की, और भट्टी साहब मैं उस पर आपका ध्यान भी चाहूँगा। देखिए, एक बड़ा अजीब हादसा है, और हादसा ये है कि इमरान खान और उनके साथी, जिनमें बिलखसूस फवाद चौधरी और एक उनके सेनेटर साहब हैं, रिसेंटली मैंने उनका टीवी पे सुना, वो प्रोवोक कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं। कहते ये कि न्यूट्रल किसको कहते हैं? फ़ौज को कहते हैं, फ़ौज के सरबराह को कहते हैं। ढकी छुपी बात कोई नहीं है। पहले उनसे कोशिश करते हैं कि मदद मांगें। मदद कैसे मांगें? कि हमारी हुकूमत कायम कराएं, और अगर उनकी हुकूमत कायम नहीं करवा सकते तो फिर उनको गालियां देते हैं। और फिर कल एक टीवी प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी के शो में मैंने फवाद को सुना, एंड इट वाज सो स्ट्रेंज। मेरे लिए वो जो उसकी पूरी गुफ्तगू थी उन दोनों की आपस में, मैं पहले तो असेस करता रहा कि ये क्या रहे हैं। वो कह ये रहे हैं कि फ़ौज का भी और अदलिया का भी सियासी किरदार है, और मिसाल क्या दे रहे हैं कि अगर ये किरदार है तो ये हुकूमतों के बनाने और गिराने के बाइस हैं। तो ये तो सीधी आर्टिकल 6 है, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। दे आर आस्किंग द जजेस टू हेल्प देम, कि फॉर गवर्नमेंट आके हमारी गवर्नमेंट के अंदर को फॉर्मेशन या क्रिएशन में बात करे। इसका तो लीगल कॉन्सिक्वेंस है। मैं ये नहीं समझ सकता, और बतौर लॉ मिनिस्टर मैं अपने आप को ड्यूटी बाउंड समझता हूँ कि इनकी ये जो स्प्री है कि ये पहले सोशल मीडिया पे अपने एक्टिविस्ट को बुलाते हैं, फिर वो जो 20-22 लोग पकड़े जाते हैं, वो 20-22 लोग कौन हैं? वो पीटीआई के एक्टिविस्ट हैं। एक एक्टिविस्ट के कम से कम 30 आगे से अकाउंट हैं। उन अकाउंट्स के साथ उनके फॉरेन एसोसिएटेड अकाउंट्स हैं, और एक ट्वीट को एम्पलीफाई करके इन हंड्रेड्स एंड देन इन थाउजेंड्स उसको वो करते, और करते क्या हैं? पहले फौज के खिलाफ, जजेस के खिलाफ, अगर कोई जज उनके खिलाफ फैसला दे दे तो उसको छोड़ते नहीं है, उनके फैमिली मेंबर्स को टारगेट करते, हरासमेंट क्रिएट करते। अगर इस तरह की हरासमेंट सोशल मीडिया पे क्रिएट हो तो ये एक ऑफेंस है, और हम ये ऑफेंस फर्दर कंटिन्यू नहीं करने देंगे। अगर वो मेरे साथ करते हैं पॉलिटिकली, कोई पॉलिटिकल रीजनिंग करते हैं जिसमें हेट स्पीच ना हो, मुझे कोई